بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب روح کو لرزا دینے والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان گیا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک قبر پر زور زور سے جوتے مار رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بوڑھی سے کہا، اماں، لوگ قبر پر دعا مانگتے ہیں اور آپ جوتے مار رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ بوڑھی نے یہ دل دہلا دینے والا راز فاش کیا کہ کافی دنوں کے بعد موسم خوشگوار ہوا تھا۔ سردی پچھلے دنوں میں اپنے جوبن پر تھی اور کئی دن سورج نے اپنا منہ نہیں دکھایا تھا۔ آج جب سورج نکلا تو میں نے سوچا کہ جو باہر کے کام کرنے والے ہیں انہیں پہلے نمٹا لوں، کیونکہ پچھلے دنوں میں صرف نوکری سے گھر اور گھر سے نوکری تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے گھر کا راشن اور سودا سلف لا کر اپنی بیوی کو دیا اور پھر عصر کی نماز کے بعد میں اپنے والدین کی قبر پر قبرستان میں چلا آیا۔ چونکہ کافی دن ہو گئے تھے میرا ادھر بھی چکر نہیں لگا تھا، حالانکہ یہ میرا معمول تھا کہ میں ہر ہفتے یہاں پر چکر لگاتا تھا، لیکن سردی کی شدت کی وجہ سے آیا نہیں جا سکا تھا۔ اور اب جیسے ہی سورج نے اپنی جھلک دکھائی تو میں فوراً قبرستان چلا آیا۔ اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور پھر وہاں سے جانے لگا تو تبھی اچانک میری نظر ایک ایسی عورت پر پڑی جس نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ کافی بوڑھی عورت تھی اور اس وقت اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کی ایک ایسی کیفیت تھی جو دور سے ہی ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں تھوڑا سا آگے ہوا تو دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں ایک جوتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور وہ جوتا وہ قبر پر مار رہی ہے۔ میں بے اختیار حیران رہ گیا۔ آج تک میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک عورت قبر کو جوتے مار رہی ہے۔ لوگ تو اپنے پیاروں کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جبکہ وہ عورت نہ جانے کس بات کا غصہ نکال رہی تھی کہ اس بات کا بدلہ لے رہی تھی۔ تب ہی میں آگے بڑھا اور کہنے لگا، اماں جی کیسی ہیں آپ؟ میں نے سلام کرنے کے بعد ان کا حال پوچھا تو اس نے بغیر سر اٹھائے مسلسل اپنے کام کو جاری رکھا۔ وہ مسلسل قبر پر جوتے مار رہی تھی، یوں جیسے اس نے میرا سوال سنا ہی نہ ہو۔ میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا، تب ہی اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اماں کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے؟ میرے ہاتھ لگاتے ہی وہ ایک دم چونک کر میری طرف مڑی، جیسے اسے اب میری موجودگی کا پتہ چلا ہو۔ تب ہی میں سمجھ گیا کہ اماں پہلے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ یا تو کسی سوچ میں غرق تھی یا پھر وہ اس کام میں اتنی بری طرح مصروف ہو گئی تھی کہ گرد و پیش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تب ہی کہنے لگی، کون ہو تم بیٹا اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اماں نے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ روکا اور مجھ سے پوچھنے لگی، جبکہ میں نے انہیں کہا، اماں میں اپنے والدین کی قبر پر آیا تھا، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ اچانک آپ پر نظر پڑی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور اس قبر کو جوتے کیوں مار رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے اماں سے دریافت کیا، لیکن دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اماں غصہ نہ کر جائیں، کہیں انہیں میری بات بری نہ لگ جائے۔ لیکن اماں کہنے لگی، بیٹا میں تو وہی کر رہی ہوں جس کے قابل یہ انسان ہے۔ میں تو اپنا فرض ادا کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی جب تک میں زندہ ہوں۔ اسی طرح روزانہ اس قبر پر آ کر جوتے مارتی رہوں گی، کیونکہ یہ شخص اسی قابل ہے۔ اماں نے بہت نفرت آمیز انداز میں جب یہ کہا تو میری روح تک کانپ اٹھی۔ تاہم میں نے اماں سے کہا، اماں ایسا کرنا تو غلط ہے، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں، اس کے لیے پڑھائی کر کے بخشش کی دعا کریں۔ ویسے یہ شخص آپ کا کیا لگتا ہے؟ جبکہ اماں ایک دم تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ شخص کتنا ظالم تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں سوچوں بھی تو کانپ اٹھتی ہوں، میں کیسے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی ہوں؟ کیسے میرے ہونٹوں سے اس کے لیے خیر کی بات نکل سکتی ہے؟ میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ یہ شخص بخشا جائے۔ میں یہی چاہوں گی کہ یہ جہنم کی آگ میں تا قیامت جلتا رہے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ اماں نے نفرت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیا اور بعد دستور وہ قبر پر جوتے مارتی رہی تھی۔ میں بے حد حیران کھڑا ہوا اماں کو یہ عمل کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے اماں سے کہا، اماں جی آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے بتائیں، آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا آپ کے ساتھ کہ جو آپ کو بھلائے نہیں بھول رہا، اور آپ اس شخص سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ اماں نے میری بات سن کر اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور بے اختیار وہ آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ تب ہی وہ کہنے لگی، تم نہیں جانتے یہ دنیا بہت ظالم ہے اور یہ شخص سب سے زیادہ ظالم تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کس طرح اس نے میرے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہے اور جس طرح اس نے میری روح کو زخمی کیا ہے۔ آج بھی ان زخموں سے خون رستا ہے
اور میں جب اس خون کو رستے ہوئے دیکھتی ہوں تو پھر پاگل ہو جاتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ تب ہی میں اس کی قبر پر آ جاتی ہوں اور اسے مارتی ہوں۔ تب جا کر میرے تڑپتے ہوئے دل کو کچھ چین ملتا ہے، ورنہ شاید میں اسی طرح پاگل ہو جاؤں۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اماں کسی بدلے کی آگ کا شکار ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ میرے ساتھ چلیں، یہاں پہ اب اندھیرا ہونا شروع ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، آئیں ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے دل کو کچھ سکون مل جائے، آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ میں اماں کو ساتھ لیے ہوئے قبرستان سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اماں کا گھر قبرستان سے تھوڑا قریب ہی تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا جہاں پر اکیلی اماں ہی رہتی تھی۔ میں بے اختیار حیران ہوا کیونکہ اس عمر میں اماں کو خاندان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن اماں اکیلی تھی۔ ان کے گھر پر صرف ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی، چند برتن تھے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اماں کی کنڈیشن کا اندازہ ان کے گھر سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ نہ جانے اماں اپنا گزارا کس طرح کرتی ہیں، کس طرح اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اس ٹوٹی ہوئی چارپائی کے کنارے پر ٹک گیا۔ اماں میرے لیے ایک گلاس پانی لے آئی۔ میں نے شکریہ کہہ کر گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ تب ہی اماں بھی میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی اور ابھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یوں جیسے ماضی ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ گزرا ہو۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا، اماں آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور بتائیں کہ آخر آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ آخر وہ شخص کون تھا آپ جس کی قبر پر جوتے مار رہی تھی؟ مجھے بتائیں تاکہ شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میں نے محبت اور ہمدردی بھرے لہجے میں اماں سے کہا تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے تو دکھوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا اور اس وقت بس اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ مجھے کسی وقت بھی بلاوا آ جائے تو میں اللہ کے حضور چلی جاؤں گی، لیکن میں تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں بتاتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہے اور اس وقت میرا دل بہت بوجھل ہے۔ اماں نے غمگین لہجے میں کہا تو میں بھی افسردہ ہو گیا۔ تبھی اماں نے کہنا شروع کیا، میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور گھر والے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری شادی جب ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ اس وقت میں کافی کم عمر تھی، زندگی کے تجربوں کا اتنا پتہ نہیں تھا اور کبھی زندگی کی تلخیوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا اور کافی اچھا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میرے گھر میں ایک ننھی کلی ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا۔ اسے پا کر ہم دونوں میاں بیوی بے حد خوش تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ہماری دنیا مکمل ہو گئی ہو، ہمارے گھر میں رونق آ گئی ہو۔ ہم دونوں میاں بیوی کی محبت اور توجہ کا مرکز ہماری بچی تھی۔ ہم نے بہت پیار سے اس کا نام زینب رکھا تھا۔ زینب ابھی 6 مہینے کی ہوئی تھی کہ اچانک ایک دن میرے شوہر کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر 2 دن کے اندر اندر ہی اس بخار نے اس کی جان لے لی۔ میرے اوپر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں تو جیسے صدمے سے نڈال ہو چکی تھی کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا محبت کرنے والا شوہر یوں اچانک مجھے داغ مخالفت دے جائے گا۔ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے سے لگائے میں پھر سے اپنے ماں باپ کے گھر پر آ چکی تھی۔ ماں باپ نے مجھے بڑے شوق اور ارمان سے میری شادی کی تھی، لیکن اب جب انہوں نے میری اجڑی ہوئی زندگی کو دیکھا تو جیسے وہ بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میرے غم نے انہیں نڈال کر دیا تھا اور اندر ہی اندر میرا غم انہیں کھانے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ میں اکیلی رہ گئی اور اپنی بچی کی پرورش کرنے لگی۔ اپنی بچی کی خاطر میں نے سلائی کا کام کیا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا۔ الغرض مجھے جو بھی کام ملتا میں وہ کر لیتی کیونکہ میں اپنی بچی کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، جوان تھی اور کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں نہیں لگتی تھی، لیکن میں نے ان سب کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا کیونکہ میں اکیلے ہی اپنی بچی کی پرورش کر کے اسے کسی مقام پر پہنچانا چاہتی تھی۔ میری بیٹی ابھی 16 برس کی ہوئی تھی جب اچانک ہمارے ہی محلے میں رہنے والے ایک لڑکے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا اور اس رشتے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ لڑکے کی اپنی دکان تھی اور وہ اچھا خاصا کما رہا تھا۔ عمر 25 سال تھی۔ یوں تو میری بیٹی سے بڑا تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر اس کا رشتہ طے کر دیا کہ لڑکے کی عمر کون دیکھتا ہے، اس کی تو صرف شخصیت دیکھی جاتی ہے۔ اسی لیے میں بھی خوش تھی کہ میری بیٹی اچھے گھرانے میں جائے گی اور اسے کم از کم کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ شادی کے لیے میں نے کچھ وقت لے لیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا تھا۔
6 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور اس دوران میں نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی تھی کہ جتنا جہیز اپنی بیٹی کے لیے بنا سکوں اسے دوں۔ میں نے اپنی طرف سے اپنی بچی کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیا تھا۔ میری بیٹی دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، کیونکہ ایک کام کرنے والی کی بیٹی ایک اچھے گھر میں بیاہی جا رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد اس رات میں بہت پرسکون ہو کر سوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میری بیٹی اچھے گھر میں رخصت ہو گئی ہے اور اب وہ وہاں خوش رہے گی۔ اب کم سے کم میں سکون سے مر تو سکوں گی، کیونکہ مجھے صرف اسی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ نہ تو میرا کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بڑا ہمارے سر پر تھا جو میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھتا۔ اس لیے اب میں بے حد مطمئن تھی۔ اگلے دن میری بیٹی تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں پہ غور ہی نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ میں محسوس ہی نہیں کر پائی کہ آخر وہ کیوں سوجی ہوئی اور کیوں سرخ ہے۔ میں صرف اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر ہی مر مٹی تھی اور اس بات میں خوش ہو گئی کہ وہ خوش ہے اور اپنے گھر میں شاد و باد ہے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، حالانکہ وہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی، لیکن ہمارا ملنا جلنا کئی دن کے بعد ہوتا تھا، اور اس میں بھی وہ کہتی کہ اماں مجھے گھر پر کام ہے، ابھی میں نہیں آ سکتی، اماں آپ ہی چکر لگا لیجئے گا۔ اور میں خود بھی روز روز بیٹی کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اپنے دل پر جبر کر کے بیٹھی رہتی اور اس کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ کبھی مہینے کے بعد شکل دکھاتی تو کبھی 2 مہینے کے بعد میرے گھر پر آتی اور میں اس سے شکوہ کرتی، ارے زینب بیٹی، میں نے تیری شادی اس لیے قریب کی تھی کہ تیری خیر خبر ملتی رہے، لیکن تو قریب ہو کے بھی مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے میں نے تجھے کسی دوسرے شہر میں بیاہ دیا ہو۔ میں اکثر اس کا ہاتھ تھام کر اس سے گلہ کرتی تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیتی۔ زینب آج کل بہت کمزور ہو رہی تھی اور جب میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، اماں میں ماں بننے والی ہوں، 2 مہینہ ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کو کمزور لگ رہی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ سن کر میں تو جیسے کھل اٹھی تھی، بے اختیار اسے سینے سے لگا کر سسکنے لگی۔ ارے اتنی بڑی خوشی کی خبر تو نے چھپائی ہوئی ہے، آخر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جبکہ وہ بولی، اماں میں نے سوچا تھا آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہاں پر آ کر بھول گئی ہوں اور اب باتوں میں مصروف ہو گئی ہوں۔ زینب واقعی بہت کمزور ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ڈھیر تاکید کی کہ اپنا خیال رکھنا اور اس حالت میں زیادہ کام مت کرنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے ابھی سے زینب کے بچے کا انتظار تھا۔ میں اس بات کی منتظر تھی کہ کب وہ چھوٹا سا ننھا سا وجود میری باہوں میں کھیلے گا اور میرے آنگن میں بھی خوشیوں کی کلکاریاں گونجیں گی۔ وقت گزر رہا تھا، زینب کو آئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے اور اب مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی، اسی لیے میں اس کے گھر چلی آئی۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی ایک زوردار چنگھاڑتی ہوئی آواز نے جیسے میرے کانوں کا استقبال کیا۔ میں نے دیکھا تو داماد میری بیٹی پر چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا، تم جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، جسے نہ تو اپنے شوہر کی پرواہ ہے اور نہ ہی کسی کام کاج کی فکر ہے، ہر وقت طبیعت خراب کا بہانہ بناتی رہتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ میری پھول جیسی بچی کے منہ پر مار دیا۔ میرا تو جیسے کلیجہ مٹھی میں آ گیا، میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ زینب کی سسکتی ہوئی آواز سنی اور کہنے لگی، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کے کام کا حرج نہ ہو، لیکن نہ جانے کس طرح یہ خراب ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ زینب نے اس سے معذرت بھی کی، لیکن اس ظالم شخص نے میری بچی کے اوپر ذرا بھی رحم نہیں کیا اور اس نے اسے اس حالت میں ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ مسلسل زینب کو پیٹ رہا تھا اور زینب چلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ایک دم جیسے ہی اس کیفیت سے بیدار ہوئی اور فوراً بھاگ کر زینب کے کمرے میں پہنچی اور اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ زینب مجھے یوں اچانک وہاں پر دیکھ کر جیسے ساکت ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دکھائی دینے لگے، یوں جیسے اس کا پول کھل گیا ہو۔ جبکہ میرا داماد مجھے دیکھ کر زینب کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، زینب تو نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ یہ شخص تجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے؟ آخر تو نے مجھے اس بات کی خبر کیوں نہیں ہونے دی؟ جبکہ زینب سسک اٹھی اور کہنے لگی، اماں آپ نے تو پہلے ہی زندگی میں اتنے دکھ دیکھے تھے، اب میرا دکھ تو آپ کو اندر سے کھا لیتا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اپنے گھر کو بسائے رکھوں، لیکن میرا شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا، کیونکہ وہ لڑکی اچھے کردار کی حامل لڑکی نہیں تھی اور اس کے گھر والے کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی وہاں پر ہو۔ اسی بات کا وہ مجھ سے بدلہ لیتا ہے۔
شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے یہ باور کرا دیا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد سے مسلسل اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے۔ زینب نے جب مجھ پر یہ انکشاف کیا تو میرا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زینب کی زندگی اتنی مشکل ہوگی۔ تب ہی میں اس کی ساس سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میرا خیال تھا کہ زینب کو 2-4 دن اپنے پاس رکھوں گی اور اس طرح اس کے شوہر کو کچھ احساس ہوگا۔ تب تک زینب کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی تو وہ واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ لیکن اس کے شوہر نے تو پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ 10 دن زینب میرے گھر پر رہی، لیکن اس کے شوہر نے ذرا بھی اس کی کمی کو محسوس نہیں کیا اور نہ ہی پلٹ کر اسے پوچھنے آیا۔ تو میں خود ہی اسے واپس چھوڑ آئی تھی۔ کیا کرتی، بیٹی کا گھر بسانا بھی تو ضروری تھا۔ طلاق لے کر اسے اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ لیکن اب ہر لمحہ میری جان سولی پر اٹکی رہتی تھی۔ میں جب بھی یہ سوچتی کہ زینب کے اوپر نہ جانے کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہوگا تو دل مٹھی میں آ جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ زینب کا جب 7واں مہینہ لگے گا تو میں اسے اپنے گھر لے آؤں گی اور بچے کی پیدائش یہیں پر کرواؤں گی، تاکہ اسے کچھ آرام ملے اور وہ اپنا یہ وقت سکون سے گزار سکے۔ لیکن تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی طے ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ مرضی سوچ لے، ہماری مرضی پر تقدیر نہیں لکھی جاتی۔ ایک رات اچانک میرا دروازہ زور زور سے دڑا دڑ کھٹکایا گیا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ جب اچانک دروازے کی آواز سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں نے فوراً دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو محلے کا ایک لڑکا دروازے پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا، خالہ جلدی آؤ، تمہاری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، اسے اسپتال لے کر گئے ہیں، اس کا خون بہت بہہ رہا ہے، جلدی چلو۔ میں یہ سن کر حواس باختہ ہو گئی اور اسی وقت اٹھ کر اس کے ساتھ اسپتال کی طرف لپکی۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ میری نظروں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا مانگ کے ہسپتال پہنچی تو وہاں پر یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ زینب کے شوہر نے اسے بہت بری طرح مارا پیٹا اور نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کی حالت کی بھی پرواہ نہیں کی، جس کے نتیجے میں زینب کا بچہ ضائع ہو گیا اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے زینب کی موت واقع ہو گئی۔ میرے لیے یہ خبر کسی قہر سے کم نہ تھی۔ میں اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گر گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے پاس تو صرف میری بچی تھی، آج قدرت نے مجھ سے وہ بھی چھین لی اور مجھے رہ رہ کر اپنے داماد پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے بھی اسی طرح مار دوں جس طرح اس نے میری بچی کو مارا تھا۔ زینب کو میں اپنے گھر لے آئی تھی اور یہیں سے اس کی تدفین کی تھی۔ اس کے سسرال میں سے سب شامل ہوئے تھے، لیکن اس کا شوہر نہیں آیا تھا۔ وہ اس دن سے لاپتہ تھا جس دن سے زینب کا انتقال ہوا تھا۔ کیونکہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اللہ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑ دیا تھا اور اللہ سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کا بہترین انصاف کرے اور میری بچی کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ زینب کو مرے ہوئے ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ جب ایک دن خبر ملی کہ نشے کی زیادہ ڈوز لینے کی وجہ سے میرے داماد کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے دل کو ایک ٹھنڈک پہنچ چکی تھی۔ اللہ نے میرے لیے انصاف کر دیا تھا اور کیسا خوب انصاف کیا تھا۔ میرے داماد کو دفنا دیا گیا اور اب میں روز اس کی قبر پر جوتے مارنے جاتی ہوں کیونکہ میرے دل کو تسکین نہیں ملتی۔ اس شخص نے میری جیتی جاگتی بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا اور پھر اسی پر صبر نہیں کیا، اس نے واقعی اس کی جان لے لی اور اس طرح اس کی جان لے لی کہ آج تک اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اب تم ہی کہو، ایسے ظالم شخص کی قبر پر میں جوتے نہ ماروں تو اور کیا کروں؟ میری بیٹی نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے گھر والوں نے اگر اس کے ساتھ زبردستی کی تھی تو اپنے گھر والوں کو مارتا، انہیں پیٹتا۔ آخر میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ وہ تو گھر بسا رہی تھی، لیکن اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنا غصہ اس پر نکالتا رہا، نشے میں دھت اسے مارتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہونے والے بچے کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کی بھی جان لے لی۔ وہ تو دوہری جانوں کا قاتل ہے۔ میں کیسے اس پر رحم کروں؟ کیسے اپنا غصہ اس پہ نہ نکالوں؟ میرے دل کو تو اس طرح ٹھنڈک نہیں ملتی جب تک اسے جوتے نہ مار لوں۔ اب جب تک میری زندگی ہے میں روز اس عمل کو کرتی رہوں گی، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے اماں نے بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہا لیے تھے۔ زینب کے اوپر ہوئے ظلم نے مجھے بھی رلا دیا تھا، حالانکہ میں ایک جوان مرد تھا اور کبھی بھی اس طرح نہیں سوچا تھا، لیکن آج اماں کی کہانی کے مختلف پہلوؤں نے میری آنکھوں سے بھی آنسو نکال دیے تھے اور تبھی میں نے رودی ہوئی آواز میں اماں سے کہا، واقعی اماں آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا، آپ کی بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ وہ شخص اس قابل ہی نہیں تھا کہ آپ کی بچی کا ہاتھ تھامتا،
لیکن شکر ہے اللہ نے آپ کے ساتھ انصاف کیا اور اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اب آج سے آپ میری ذمہ داری ہیں، مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گا۔ بلکہ آپ میرے گھر پر چلے، میرے گھر پر میری بیوی اور 2 بیٹے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے ساتھ رہیں گی تو آپ کا دل بھی بہلا رہے گا، کیونکہ میرے والدین بھی حیات نہیں ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی بزرگ نہیں۔ جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی تو ہمیں بھی سکون ملے گا۔ میں نے اماں سے یہ کہا تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دی اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، یقیناً کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہو جو تمہیں میرا اتنا خیال ہے، اللہ تمہیں بہت نوازے۔ اماں نے مجھے دعا دی تو میں اسی دن ہی انہیں ان کے مختصر سے سامان کے ساتھ اپنے گھر لے آیا، اور گھر آ کر میں نے جب اپنی بیوی کو ساری بات کے بارے میں بتایا تو وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی، یہ تو آپ نے بہت بڑی نیکی کی ہے، ہمیں بھی اس نیکی میں شامل کر لیا ہے، اللہ آپ کے لیے بھی بہتر کرے اور ہمارے لیے بھی بہتر کرے۔ اب اماں کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے اتنا وقت ہو چکا ہے اور میں خوش ہوں، کیونکہ اماں نے اب اپنی بیٹی کی موت پر صبر کر لیا ہے۔ اب وہ کبھی کبھار قبرستان جاتی ہے، لیکن اس ظالم شخص کو جوتے مارنے نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جاتی ہیں۔